السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الانفال جاری ہے۔ انفال، غنیمت اور فے یہ تقریباً ایک ہی معنی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ انفال نفل سے زائد چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے فرضوں کے علاوہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں انہیں نوافل کہتے ہیں۔ اور غنیمت غنم سے، غنم بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں۔ عربوں میں اکثر جنگ کے بعد جیتنے والے فریق کے حصے میں بھیڑ بکریاں آتی تھیں، اسی بنا پر اس مال کو غنم کہا جاتا تھا، اور بعد میں قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہا جانے لگا۔ فے بھی اسی کو کہتے ہیں، البتہ غنیمت وہ مال جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اور فے وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، جیسے کفار خود ہی ہتھیار پھینک دیں، یا صلح کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو، یا زمین کا خراج ہو، تو یہ سب چیزیں فے میں آتی ہیں۔ سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا، یعنی وہ جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیدل کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا حصہ اور 2 حصے گھوڑے کے یعنی سواری کے، اور خمس یعنی 5واں حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آیت میں ذکر آیا ہے۔ یعنی خمس کے بھی 5 مصرف ہیں۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ۔ اسی طرح خمس میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو بھی دیا جاتا۔ آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس، بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، آپ نے ذوی القربہ میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ دونوں قبیلے اسلام کے مخالف تھے، اور بنو مطلب کو اس لیے دیا کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بھی حمایتی تھے۔ اسی طرح خمس میں یتامہ کے لیے، یعنی وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، مساکین وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، ابن السبیل مسافر راہگیر۔ معلوم ہوتا ہے کہ خمس یعنی 5ویں حصے کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کتنا آتا، اور اسے بھی آپ اللہ کی راہ میں ہی لوٹا دیتے۔ نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، پھر فرمایا میرے لیے فے یعنی غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تم ہی میں لوٹایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ سے ایک کنیز لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مستحق باقی ہیں، اسی لیے میں آپ کو کنیز دینے کے بجائے وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات سونے سے پہلے پڑھا کرو۔ اسی طرح پارے کی پہلی آیت میں ہی عبدنا کا لفظ آیا ہے، ہمارا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خاص اعزاز بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ اعزاز بہت عزیز تھا۔ آپ بھی اگر مسنون دعائیں دیکھیں تو آپ کو لفظ عبد خاص طور پر نظر آئے گا۔ آپ کی مشہور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ مکمل دعا آپ سب کو آتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا بندہ کہلوانا ہی پسند کرتے تھے، خود اپنی زبان سے اسی بات کا اعتراف کرتے تھے، مگر امتیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی،
اور وہ آپ کو عبد بشر سے بڑھا کر نور اور نور من نور اللہ جا کہتے ہیں۔ کتنی زیادتی ہے! اور پھر بندے کی عاجزی میں ہی اس کی عظمت ہے، بلندی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں تو اس انداز سے کہ اللہ ہم تیرے بندے، تیرے سوا کہاں جائیں؟ اللہم انی عبدک، تیرے بندے، تو اس میں بہت ہی اپنائیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بڑا اعزاز ہے کہ خود رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا عبد کہہ کر پکارا۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک عام اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، اکثر و بیشتر آیات اگرچہ ایک خاص پس منظر میں آ رہی ہوتی ہیں، مگر لفظوں میں عموم یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بھی ایک پیغام رکھتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی لیسن دیتا ہے۔ تو آپ آیات پڑھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کے ساتھ ضرور ریلیٹ کیا کریں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اب یہ صورت غزوہ بدر کے خاص پس منظر میں بھی ہے۔ اذ انتم، جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقررہ وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لاکھ چاہتے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا تو یہ ممکن نہ تھا، بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان بعض اوقات سوچ بھی رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیسے ایک مقام پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج حق بلند ہو اور باطل جھک جائے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ جس میں کافروں کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ خواب سنایا تو ان کا مورال بہت بلند ہوا اور وہ پرجوش ہو کر آگے بڑھے، یہی مقصود تھا۔ اِذْ یُرِیکُمُوہُم، اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا تو ان کے جوش جذبے بلند ہوئے، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ کہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں اور یہ جنگ ضرور ہو اور وہ غلط فہمی میں ہی مارے جائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئہ، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ اختلافات خواہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں انسان کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور دشمن بھی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اختلافات اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوں تو خاندان اور لوگوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رہتی، اور اسی طرح اگر ملکی لیول پہ ہوں، اقوام عالم میں قوم بے وقت ہو کے رہ جاتی ہے۔ ذاتی جھگڑے بیرونی جنگ سے بھی پہلے شکست سے دوچار کر دیتے ہیں۔ گہرا سبق ہے، حالات سے جیتنے کے لیے ذاتیات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ فرمایا آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ ان سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں جو 3 مقصد لے کر نکلے، اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور شجاعت دکھانے کے لیے، اور اللہ کے راستے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ جاءت سخینۃ کی تغالب ربہا
وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغُلَّابِ۔ سخینہ یعنی قریش اپنے رب سے مقابلے کے لیے آئے، اور اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا یقیناً ہر صورت مغلوب ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ قریش جب مسلمانوں پر حملہ کے لیے بدر کی طرف آئے تو انہیں اپنے پیچھے سے خطرہ تھا کہ جو ان کا دشمن قبیلہ ہے کنانا، وہ ان پر حملہ نہ کرتے۔ تو شیطان قریش کے پاس ان کے مخالف قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اپنے لشکر کو بھی، قوم کو بھی تمہارے پاس لے آؤں گا اور ہم مل کر لڑیں گے۔ مگر جب بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے، اور انی اخاف اللہ۔ اچھا، یہاں اس نے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں کہا کہ وہ کوئی معافی مانگنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے تو قیامت تک کے لیے مہلت لی ہوئی تھی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بنی نوع آدم کو گمراہ ہی کروں گا۔ جس ڈر کا یہاں ذکر ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر ڈر ہوا، اسے لگا کہ شاید میری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، اور جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تنزلی کی، ذلت اور غلامی کی واضح وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، کہ جب وہ اپنے اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ بھی نعمت چھین لیتا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ ان سے مراد خاص طور پر مدینہ کے یہودی ہیں جن سے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت انہیں ایک نظر نہ باتی تھی۔ کبھی وہ اوس و خزرج کے درمیان جاہلی عصبیت ابھار کر